خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پیدائش 50 باب اس کی 13 سے 26 آیت تک۔ کیونکہ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مقتیلہ کے کھیت میں مغارہ میں، جسے ابراہیم نے عفرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سب تو اپنے باپ کی خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا کہ دیکھ ہم خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے اس کی خاطر جمع کی، اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔